آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو کرنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حکومتوں کو، اسٹیٹ کو کیا ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں جب اگر آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، خواہ وہ پیسفل ہو یا وائلنٹ پروٹیسٹ ہو۔ دونوں صورتوں میں حکومتوں کو فائدے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حکومت کے پاس اپر ہینڈ ہوتا ہے کہ وہ وائلنس کو کنٹرول کرتی ہے۔ مثلا اگر وہ چاہتی ہے تو آپ لوگوں کے پروٹیسٹ کے اندر اپنے ہی بندے گھسا کے سارے پروٹیسٹ کو وائلنٹ بنا دے گی اور آپ لوگوں کو کچلنے کے لیے ایک نیریٹو بلڈ کر دے گی، جو نیریٹو آپ کو کافی عرصے تک پھر اٹھنے نہیں دے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے عمران خان والے پروٹیسٹ کے اندر دیکھا ہوگا کہ 9 مئی کا واقعہ انہوں نے کریٹ کیا۔ پروٹیسٹر سڑک پہ تھے، پیسفل طریقے سے کر رہے تھے، لیکن ایک سارا ڈرامہ کریٹ کیا اور اس کے بعد ساری کی ساری لیڈرشپ اٹھا کے جیل میں ڈال دی، ابھی تک اندر ہے۔ دیکھیں، سرکار سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اگر بدماشی پہ آتی ہے تو پھر آپ کے پاس داد رسی کا کوئی رستہ نہیں رہتا، کیونکہ عدالتیں بھی ویسی نہیں ہیں جیسے بتایا جاتا ہے۔ آپ کے پروٹیسٹ کی وجہ سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوبارہ عمران خان کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ جب عمران خان نے پہلے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا تو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز یعنی پارلیمنٹ، پاکستان ٹیلی ویژن اسٹیشن اور کانسٹیٹیوشن ایونیو وغیرہ پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ کیا ایسے دھرنے کے باوجود اسٹیٹ پیرالائز ہو گئی تھی؟ نہیں، اسٹیٹ کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلڈنگز کے اوپر کوئی بھی قبضہ کر لے، اسٹیٹ کے آپریشنز جو ہوتے ہیں وہ نہیں رکتے۔ یعنی بیوروکریسی وہاں سے انسٹرکشنز لے رہی ہے تو کنٹرول اینڈ کمانڈ اپنی جگہ پہ قائم ہے، تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ کے پروٹیسٹ سے اسٹیٹ اس وقت پیرالائز ہوگی جب آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ اب آپ اس نقطہ پر بھی غور کیجئے کہ جب آپ لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں تو حکومت کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ جیو فینسنگ وغیرہ کر کے آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں۔ سیف سٹی کے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ان سے بھی آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، اور اپنے بھی بندے ان کے آپ کے پروٹیسٹ کے اندر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا کمیونیکیشن جو ہو رہا ہوتا ہے احتجاج کرنے سے پہلے یا بعد میں، اس کے ذریعے بھی آپ کی لیڈرشپ بھی آپ لوگوں میں جو لوگ زیادہ فعال ہوتے ہیں، اگریسو ہوتے ہیں، یا آپ کہہ لیں انرجی رکھتے ہیں، زیادہ کمیونیکیٹ اچھے طریقے سے کر رہے ہو، تو ان ساروں کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اریسٹ کر لیں۔ اب حکومت نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ہر جگہ پر ہی نیشنل ڈیٹا بیس سسٹم بنایا ہوا، اور اس سسٹم کا مقصد یہ ہے کہ ہر شہری کو ایک آئیڈینٹی نمبر دے دیا جائے تاکہ اس کو جب انہوں نے ٹریس کرنا ہے تو وہ بڑے آرام سے کر لیں اور اس کا ریکارڈ مینٹین کیا جا سکے۔ اس ڈیٹا بیس کا زیادہ فائدہ اسٹیٹ کو ہوتا ہے، شہریوں کو نہیں۔ تو اسٹیٹ اس ڈیٹا کو بغیر کسی وجہ کے مینٹین نہیں کر رہی ہوتی، سیو نہیں کر رہی ہوتی۔ جب شہری سٹیزنز پروٹیسٹ کرنے آتے ہیں تو جو کاسٹ بیئر ہوتی ہے، خرچہ کیا جاتا ہے، وہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے، یک طرفہ سا خرچہ ہوتا ہے۔ پروٹیسٹرز یعنی کہ سٹیزنز ہی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، خود سڑکوں پر آنے پہ بھی خرچہ جو کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو خرچہ حکومت آپ کے پروٹیسٹ کو دبانے کے لیے کرتی ہے وہ بھی خرچہ آپ لوگوں سے ہی لیا جاتا ہے۔ یہ آئیڈیا کدھر سے آیا؟ یہ آئیڈیا 1857 کی جنگ آزادی سے ہی آیا۔ جب وہ جنگ آزادی ناکام ہوئی تو انگریز نے وہ اخراجات جو اس جنگ آزادی کو کچلنے کے لیے کیے تھے وہ تمام کے تمام ہم ہندوستانیوں سے لیے تھے، اور اس نے انکم ٹیکس لاگو کیا تھا۔ حکومت کو یہ پتہ ہوتا ہے پروٹیسٹرز کی بڑی تعداد مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے یا لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ لوگ زیادہ دیر تک پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، ان کی پسلی ہی نہیں ہے، اور ان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں ان کی زندگیوں میں کہ یہ زیادہ دیر سڑکوں پر ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے، اور ان کی لیڈرشپ کے لیے بھی چیلنجنگ ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا احتجاج کا مومنٹم مینٹین رکھنا۔ تو حکومت پوری کوشش کرتی ہے کہ آپ لوگ احتجاج کریں، اور احتجاج ذرا لمبا کریں۔ جتنا لمبا ہوگا اتنا زیادہ آپ لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ حکومت سمجھتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ گھروں کو واپس چلے جائیں۔ یہی وجہ ہے چھوٹی چھوٹی مانگوں کے لیے، مثلا کوئی قانون حکومت نے بنا دیا، اس کو واپس کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت واپس لے اس قانون کو،
آپ کو احتجاج کرنے پہ لگا دیا۔ اب یہ احتجاج آپ مہینہ کر لیں یا 2 مہینے کر لیں، حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ احتجاج پر اخراجات آپ لوگ کر رہے ہیں، اور آپ کو روکنے کے لیے جو اخراجات ہو رہے ہیں یہ بھی حکومت نہیں کر رہی، یہ بھی آپ لوگ ہی کر رہے ہیں۔ تو حکومت اس لیے ہی کوشش کرتی ہے کہ آپ لوگوں کی پراپرٹی کو بھی نقصان پہنچے۔ اب ایک ہی طریقے سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ، سری لنکا میں بھی غالباً جو پروٹیسٹرز ہوتے ہیں ان کی گاڑیاں چیزیں توڑنے شروع کر دیتے ہیں پولیس والے۔ اب نہ تو کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے، نہ کوئی انٹرنیشنل لا اس قسم کا ہے کہ اجازت دیتا ہے کہ آپ پبلک پراپرٹی جس طرح آپ لوگ نہیں توڑ سکتے، اسی طرح حکومت بھی آپ لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن حکومت پہنچاتی ہے۔ اور ایسی پراپرٹی جو حکومت توڑ رہی ہے، یہی عدالتیں جو کہ آپ کی فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، خاموش رہتی ہیں، نہیں پروٹیکشن آپ کو دیتی، پرووائڈ کرتی، ان سے بولا نہیں جا رہا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریسی جھوٹی ہے، اور اس کے اندر پروٹیسٹ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے۔ اور یہ پروٹیسٹ کرنا ڈیموکریسی کا کوئی حسن نہیں ہے۔ اصل ڈیموکریسی تو وہ ہے جب آپ کی سے ہو اور آپ کو سڑکوں پہ آنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دھوکے فریب میں رہ رہے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی کا حسن ہے، خوبصورتی ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں، لیکن ہم اس سب کے اندر یہ بھول جاتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا حسن پروٹیسٹ میں نہیں ہے۔ اگر اصل ڈیموکریسی ہو تو لوگوں کو سڑکوں پہ آنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ حکومت کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے رجحانات کیا ہیں، کس چیز کو لوگ پسند کر رہے ہیں اور کس چیز کو نہیں پسند کر رہے، اور لوگوں کی امنگوں کے مطابق قانون سازی کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ لیکن حکومت ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے جب قانون بناتی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ ڈیموکریسی نہیں ہے، تو حکومت نے اس طرح کی ہے۔ ادروائز آپ کی سے ہو تو حکومت کبھی بھی اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرے گی، اور عدالتیں بھی محتاط ہوں گی۔ لیکن ان سب کو پتہ ہے، طاقت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ طاقت کہاں سے ہے اور کن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے۔ اور یہ جو ادارے ہیں جن کے پاس طاقت ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ سکتے، لیکن یہ ان کی ڈکٹیشن ضرور سنتے ہیں جو اصل حکمران ہیں۔ ان پیسفل پروٹیسٹ کو کچلنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے پیچھے چھوڑ دیے جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ آپ لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے لوگ وہاں پہ آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ آپ ہی کی آواز کو دبانے کے لیے اور آپ لوگوں کو ہی کچلنے کے لیے وہاں پہ آئے ہوتے ہیں، اور اسٹیٹ ان کے اوپر انویسٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ پروٹیسٹ کرنے والے اپنی اگر دہاڑی کرتے ہیں، کہیں پہ جاب کرتے ہیں، تو وہ اس دن چھٹی لیتے ہیں اور وہاں پروٹیسٹ میں چلے جاتے ہیں، خود ایکسپینس بیئر کرتے ہیں۔ دوسری طرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو لوگ آپ لوگوں کو کچلنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، ان لوگوں کو ایکسٹرا سیلری یا ایکسٹرا بینیفٹ دیا جاتا ہے۔ راشن پانی وغیرہ بھی حکومت دیتی ہے۔ یہ الگ بات ہے اگر حکومت ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کر لے تو وہ لوگ بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ پروٹیسٹ اگر پولیس کے لوگ بھی کریں گے تو پولیس کے لوگوں کو بھی پولیس سے ہی مار پڑوائی جائے گی، یعنی پروٹیسٹ اگر پولیس والے بھی کریں گے تو ان کو بھی کچھ حاصل نہیں ہونے لگا۔ اسی طرح فوج کے لوگ بھی اگر پروٹیسٹ کریں گے تو ان کو بھی اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور آپ نے وکلا کے، لائرز کے پروٹیسٹ دیکھے ہیں، ان سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ہر دفعہ اسی بات کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ اسی بات کے لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو مسئلے کا کوئی حل تو نہیں پرماننٹلی نکالا جا رہا ہوتا۔ یعنی ایسے پروٹیسٹ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ٹیمپرری سولوشنز کے لیے آپ لوگ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور اس انویسٹمنٹ کے بعد آپ لوگوں کو پرماننٹ سولوشنز نہیں ملتے۔ آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ جب بھی بڑے احتجاج ہوتے ہیں، جو ڈیمانڈز لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ بڑی نوعیت کی ڈیمانڈز ہوں، یعنی معمولی قسم کی ڈیمانڈز نہ ہوں، تو حکومت ایسے پروٹیسٹ کرنے والوں کے ساتھ جلدی سے مذاکرات نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟
کیونکہ حکومت کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنا مومنٹم اس طریقے سے مینٹین نہیں کر سکیں گے، تھوڑے ایکسپینسز کر لیں تو دیکھتے ہیں کتنا دم خم ہے ان لوگوں میں، اور یہ لوگ اور 5-6 دن بیٹھ جائیں گے، 10 دن بیٹھ جائیں گے، مہینہ بیٹھ جائیں گے، الٹیمیٹلی چلے ہی جائیں گے۔ آخر زیادہ تر لوگ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، کتنے دن سڑکوں پہ گزار سکتے ہیں، اور پرائے شہر میں جا کے بیٹھے ہوں تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کی مشکلات سے حکومت پوری طرح سے آگاہ ہوتی ہے، اور اس چیز کا فائدہ حکومت ہر قدم پہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، اور آپ لوگوں کی لیڈرشپ کے لیے ایسی سچویشن بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مومنٹم بھی مینٹین کر کے رکھنا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو فوکس بھی کر کے رکھنا ہوتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ہی نقطے پہ قائم رہے۔ ایسا نہ ہو آدھی لیڈرشپ کہے کہ چلو ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں، اور آدھی کہے کہ ٹھیک ہے جو تھوڑی بہت ریلیف حکومت دے رہی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو لوگ ٹوٹنے لگ پڑتے ہیں۔ تو اس چیز کا ایڈوانٹیج بھی حکومت اٹھا رہی ہوتی ہے۔ تو پروٹیسٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور اس طرح کے پروٹیسٹ میں لیڈرشپ کے لیے بہت چیلنجنگ ہو جاتا ہے سب کچھ، کہ انہوں نے آپ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر کے رکھنا ہوتا ہے اور سلوشن بھی نکالنا ہوتا ہے، اور ہر دم خطرہ بھی رہتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، آپ لوگوں کو بھی بچانا ہے، اور نہتے لوگ مسلح لوگوں کے آگے کس طرح سے عام لوگوں کو بچا سکتے ہیں، یہ بھی بڑا غور طلب بات ہے۔ ایک اور اہم چیز آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی، خواہ وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہاں ایک ٹرینڈ سا آ گیا ہے کہ ان کو حکومت کو پتہ آتا ہے پروٹیسٹ کرنے والے لوگ اگر اپنی گاڑی پہ آئے ہیں تو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، گاڑی شاڑی توڑ دیتے ہیں ان کو نقصان ہوگا مالی طور پہ، تو گھبرا کے واپس چلے جائیں گے، اور لوگ اپنی گاڑیوں پر نہیں آئیں گے، مشکلات کا سامنا کریں گے تو واپس چلے جائیں گے۔ یہ ٹرینڈ کہاں سے آیا؟ کہیں سے تو ڈائریکشن آ رہی ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے کریں۔ چلے مان لیتے ہیں پاکستان میں حکومت کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی عقل ماری گئی ہے، لیکن کیا ایسے ہی لوگ انڈیا میں نہیں ہیں؟ وہ کہاں سے آ گئے؟ بنگلہ دیش میں کدھر سے آ گئے؟ کہیں سے تو کوئی ڈائریکشن آئی ہوئی ہے جس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی گاڑیاں توڑ دیں۔ یہ تو کانسٹیٹیوشن اجازت ہی نہیں دیتا۔ پولیس کیا، فوج، کوئی بھی آپ کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تو گورنمنٹ کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کی املاک کی، پراپرٹی کی چیزوں کی حفاظت کریں، اور آپ کی جان کی بھی حفاظت کریں۔ تو حکومتیں تو خود ہی مار دیتی ہیں لوگوں کو۔ تو کون سا کانسٹیٹیوشن، کون سی ڈیموکریسی، اور ایسی ڈیموکریسی کا کیا کرنا ہے جس میں آپ پروٹیسٹ کرنے سڑکوں پہ آئیں تو آپ کو مارتی ہیں، یا آپ لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں اور کہیں گے یہ ڈیموکریسی کا حسن ہے، یہی خوبصورتی ہے ڈیموکریسی کی۔ ایسی ڈیموکریسی کسی کام کی نہیں ہے جس میں آپ لوگوں کی صحیح نہیں۔ یہ آبجیکٹیو آپ نے حاصل کیسے کرنے ہیں؟ آپ نے پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے حاصل کرنے ہیں، تو آپ بینکوں سے پیسے نکلوا سکتے ہیں اپنے، آپ ٹیکسز وغیرہ لیٹ پے کریں، آپ کے لیٹ کرنے کی وجہ سے حکومتوں کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ان کو پیسے سے انٹرسٹ ہے، اور پیسہ رک کے آئے گا تب بھی پرابلم ہے۔ آپ پہیہ جام ہڑتال کر سکتے ہیں، جنرل اسٹرائک کر سکتے ہیں، تاجر کمیونٹی کو اپنے ساتھ ملا لیں، ہڑتال کر دیں، تب بھی ان کو پرابلم ہوگی۔ ریٹرنز وغیرہ وقت پہ سبمٹ نہ کریں تو تب بھی ان لوگوں کو پرابلم ہوگی، کیونکہ آپ کے جو ٹیکس کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ٹارگٹس نہیں میٹ ہوں گے۔ آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو آئسولیٹ کر دیں، ان سے بات نہ کریں، ان کی فیملیز کو بتائیں کہ آپ لوگ ظلم کرتے ہیں، آپ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، اور آپ لوگ غدار ہیں، آپ کولیکٹیو انٹرسٹ کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے۔ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی کہ آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ قتل کر لیں۔ میں کمپنی اگر کھول دوں اور ان میں لوگوں کو جابس دوں، اور جاب یہ ہو کہ آپ نے ڈاکے مارنے، لوگوں کو قتل کرنا ہے، ہم کرائے کے قاتل ہیں، تو ایسی سچویشن میں میرے ملازم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم جاب کر رہے ہیں، ہم تو مجبور ہیں، ہمارے گھر میں بچے ہیں۔ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ قانون میں ایسے قتل کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ ABCD کو جا کے قتل کر کے آئیں، اگر آپ نے قتل نہ کیا تو میں آپ کی پوری فیملی کو مار دوں گا، اور آپ جا کے ABCD کو قتل کر کے آ جاتے ہیں اور بعد میں جسٹیفائی کرتے ہیں
کہ بھئی اگر میں ایسے نہ کرتا تو میرے پورے خاندان کو مار دیتا. تو قانون کی نظر میں ایسی جسٹیفیکیشن کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ نے کرائم کمٹ کیا ہوا ہے. یہ سیلف ڈیفینس میں آپ کسی اور کی جان نہیں لے سکتے جو بے قصور ہو. سیلف ڈیفینس میں آپ صرف اس کی جان لے سکتے ہیں جو آپ پر حملہ آور ہو. تو اس طرح کی جو جسٹیفیکیشنز ہیں یہ جاب کرنے والے لوگوں کے لیے بھی جسٹیفائیبل نہیں ہے. آپ نے کرائم کرنے کے لیے نوکریاں نہیں کرنی. اگر آپ کرائم کرنے کے لیے نوکریاں کر رہے ہیں تو پھر کسی ڈاکو کے پاس جا کے نوکری کر لیں. کم از کم ان کی نیت تو صاف ہوتی ہے. گھر سے وہ ڈاکہ مارنے ہی نکلتے ہیں, کچھ اور کرنے تو نہیں نکلتے. پروٹیسٹ کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز پر بہت زور دینا ہے. اپنی لیڈرشپ کو کہنا ہے کہ آپ نے جو بھی مذاکرات حکومت کے ساتھ کرنے ہیں وہ لائیو دکھائیں اور ان رائٹنگ کریں, اور جو بھی آپ کا کانٹریکٹ سائن ہو گورنمنٹ کے ساتھ وہ پبلک کیا جائے, سائن کرنے سے پہلے اور سائن کرنے کے بعد. بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا اور ان باتوں پر غور کیجیے, اور اگر مناسب لگے تو آگاہی کے لیے دوستوں کو بتائیے کہ ایسے نہیں کرنا, اور اپنی جان کی اپنی مال کی حفاظت کیجیے. آپ کسی ایسے معاشرے میں نہیں رہ رہے جہاں سب کچھ بالکل سچ ہے اور جہاں سب کچھ ویسے ہی ہے جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو.